اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین یا ابا عبد الرحمن اما علمت ان من حوان الدنیا علی اللہ ان الرأس یحییٰ بن زکریا اہدی الی بغی من بغایا۔ گفتگو جاری تھی خطبات امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہ امام مکے میں آئے تو امام نے ملاقات کی عبداللہ ابن عمر سے، خلیفہ دوم کے بیٹے سے۔ اس ملاقات میں عبداللہ ابن عمر نے امام کو کہا کہ بہتر ہے کہ بیعت کی جائے، کیونکہ مال اور دولت لوگوں کا اسی کے ہاتھ میں ہے، حکومت کو تسلیم کر لیں، اور یہ جو دشمنی ہے آپ کی بنو امیہ سے، تو مجھے یہ ڈر ہے کہ آپ جو مخالفت کر رہے ہیں آپ مارے جائیں گے۔ اس چیز سے معلوم ہوتا ہے کہ جو رسول خدا بیان کر چکے تھے، کربلا کو بیان کر چکے تھے، خاص لوگوں کو صحیح معلوم تھا کہ ہونے کے والا ہے، جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کربلا کو پہلے ہی، قیام امام حسین کو، امام کی قربانی کو۔ آپ مارے جائیں گے، اور اس راہ میں مسلمان بھی آپ کے ساتھ، اور مسلمان بھی مارے جائیں گے۔ بس اگر ان لوگوں نے ان کی حمایت اور نصرت نہ کی تو ذلیل و خوار ہوں گے، اور آپ کے لیے یہی مشورہ ہے کہ باقی افراد کی طرح آپ بھی بیعت کا راستہ اختیار کر لیں، بیعت کا راستہ، کیونکہ خود اس نے عبداللہ ابن عمر نے بعد میں بیعت کی، پہلے انکار کیا بیعت کا، پھر بیعت کی، تو اس وجہ سے یہ کہہ رہا ہے، امام کو مشورہ دے رہا ہے۔ تو امام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، یہ جواب دیا کہ یا ابا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن کے باپ، کیا تم جانتے ہو کہ دنیا کی خدا کے لیے دنیا اس لیے پستر ہے کہ ولی اللہ کے سر کو ہدیہ دیا گیا بدکار عورت، بنی اسرائیل کی بدکار عورت تھی، سر کاٹ کے جناب یحییٰ کا تحفے میں پیش کیا گیا اس بدکار عورت کو۔ یعنی امام کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ بھی یہی ہوگا، میرا بھی سر کاٹا جائے گا اور تحفے کے طور پہ پیش کیا جائے گا۔ اما تعلم، بس یہ اس امت کا حال آپ کو معلوم ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ بنی اسرائیل جس طرح انبیاء کو قتل کرتے تھے، طلوع فجر سے لے کے طلوع سورج تک 70 انبیاء کو قتل کرتے تھے، پھر اس کے بعد انبیاء کو قتل کرنے کے بعد اپنے بازاروں میں، اپنی زندگی میں ایسے مگن رہتے تھے جیسے انہوں نے کوئی کام کیا ہی نہیں، انہوں نے کوئی قتل، انہوں نے کوئی بے حرمتی کی نہیں۔ کہ یہ امت بھی وہی بن چکی، امت کی اصلاح کی ضرورت ہے، صرف یہ نہیں کہ حاکم بگڑ چکا ہے، یہاں تو امت کی اصلاح نہیں ہے۔ فرق ہی نہیں ہے کہ رسول خدا کا نواسا، امام، خدا کا جانشین، خلیفۃ اللہ، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسے جھٹلایا جا رہا ہے، اس کو جھٹلانا یعنی قتل کرنے کے مساوی، کیونکہ قتل تو چند لوگوں نے کیا، لیکن وہ ساری امت جو امام کا ساتھ نہیں دیا، جس نے امام کو تنہا کر دیا، وہ بھی شامل ہے، ٹھیک۔ بس ثم یجلسون فی اسواقہم فلم یعجل اللہ، بس امام یعنی کہ وارث انبیاء کو یہ لوگ قتل کریں گے، اور کوئی فرق ہی نہیں ان پر کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا، اپنے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں۔ روایات میں جائیں تو روایات میں امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک جب سے آسمان کو بنایا گیا ہے تو اس نے یحییٰ ابن زکریہ اور حسین ابن علی کے علاوہ کسی پہ گریہ نہیں کیا، یعنی مراد ہے کہ زیادہ گریہ ان دو شخصیتوں پہ کیا، سب سے زیادہ مصیبت امام حسین علیہ السلام۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جب رسول خدا کے نواسے امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ آئے
تو اس وقت بھی یہی جملے ارشاد فرمائے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جناب یحییٰ کے راستے پہ چلے، جناب یحییٰ کے راستے پہ چلے۔ جب یہودیوں نے عہد کو، پیمان کو توڑا تو آپ نے بھی وہی راستہ اپنایا جو یحییٰ نے، بس جناب زکریا بھی قتل ہوئے تھے، جناب یحییٰ بھی قتل ہوئے تھے بنی اسرائیل کے ہاتھوں، بنی اسرائیل کے ہاتھوں۔ شباہتیں کیا ہیں ان دو ہستیوں کے درمیان؟ پہلی شباہت جو بیان کی گئی ہیں وہ 10 شباہتیں ہیں۔ پہلی، دونوں کا ہم نام کوئی نہیں تھا، یہ نام پہلے کسی کا نہیں تھا۔ جناب یحییٰ کا نام بھی الہی نام تھا، پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں تھا، امام حسین علیہ السلام کا بھی۔ دونوں ہستیوں کے سر کو کاٹا گیا، یہ دوسری شباہت۔ تیسری، دونوں کا قاتل ولد الزنا تھا۔ چوتھی، دونوں کا قاتل بدترین جہنم کے ٹھکانے میں ہوگا۔ پانچواں، دونوں کا سر تحفے میں بھیجا گیا۔ چھٹی، دونوں کا سر دمشق کی دیوار پہ لٹکایا گیا۔ ساتویں، دونوں کے سر اطہر نے الہی باتیں کی۔ ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن کی تلاوت کی یہ تجلی عظیم تھی، عظیم تجلی، امام کے سر اطہر نے تلاوت کی۔ لیکن یہ تلاوت، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ تلاوت ہر کوئی نہیں سن رہا تھا، خاص لوگ سن رہے تھے۔ ہر ایک میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ سر اطہر امام سے تلاوت سن سکے۔ یہ خاص لوگ تھے جو دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے کہ یہ سر اطہر تلاوت کر رہا ہے۔ دونوں کی شہادت پر پورے جہاں نے گریہ کیا، پورے جہاں نے گریہ کیا۔ خدا نے ان دونوں کی خون خواہی کا وعدہ دیا ہے کہ ان کے خون کے وارث ہیں، ان کے خون کے وارث ہیں۔ دونوں کے خون کے منتقم امام زمان علیہ السلام ہیں، امام زمان علیہ السلام ہیں۔ بس امام نے جناب عبداللہ ابن عمر کو فرمایا کہ نصرت کرنے میں ہم سے جو نصرت ہم طلب کر رہے ہیں اس میں دیر نہ کیجیے، دیر نہ کیجیے۔ بس ہم وارث انبیاء ہیں، وارث انبیاء ہیں۔ بس اتق اللہ یا ابا عبد الرحمن، تقوی اختیار کرو اے ابا عبد الرحمن، ولا تدعن نصرتی، ہماری نصرت سے دور نہ ہو، ہماری نصرت کرو، ہمیں تنہا نہ کرو۔ بس امام ذمہ داری بتا رہے ہیں عبداللہ ابن عمر کہ میرے ناصر بنے، آپ میرے ناصر بنے۔ بس خداوند عالم نے آپ پہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ حق امام کی نصرت کریں۔ بس یہ جملے آپ یاد رکھیں کہ امام نے معین کیا، اتق اللہ، خدا سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور ہماری نصرت کرو، ہماری نصرت سے کنارہ کشی اختیار نہ کرو۔ بس امام نے بتا دیا کہ آپ کا یہ کام ہے کہ ہماری نصرت کرو۔ جس طرح جناب محمد ابن حنفیہ نصرت کی کہ امام کی آنکھ بن کے مدینے میں رہے، امام کی آنکھ بن کے مدینے میں رہے۔ امام جو ذمہ داری دی اسے قبول کیا، جو ذمہ داری ملی انہیں اس کے تحت انہوں نے، وہ میدان میں نہیں گئے لیکن امام نے ایک ذمہ داری دی کہ میری آنکھ بن کے رہیں۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین